سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیے۔ کشمیر میں صرف احتجاج کی ویڈیو پکڑنے کی وجہ سے جرنلسٹ کو حراست میں لینے کی خبریں آ رہی ہیں، تو بریلی کے مسلم دھرم سنسد میں کیا کیا ہوا، مولانا توقیر رضا صاحب نے کیا چیلنج کیا، مرنے کو تیار ہیں کیوں کہا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو وہیں پر بی جے پی ممبر اسمبلی کو کسان نے تھپڑ مار دیا بھری محفل میں، کیوں اور کیا ہوا اس کے بعد، اور کیوں وائرل ہو رہی ہے ویڈیو، وہ بھی تفصیلات سناؤں گا۔ تو وہیں پر کرناٹک میں ایک بار پھر اے بی وی پی کے کارکنان کی جانب سے ایک مسلم طالب علم پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، صرف برائے نام مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اور ادھر 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اس کی بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو حج 2022 کے لیے محض 53,000 درخواستیں وصول ہونے کی وجہ سے تشویش کی بات ہے، تو وہیں پر اور بھی بہت ساری سیاسی طور پر گڈکری کیوں بولے کہ ہریدوار ہیٹ اسپیچ والوں پر سخت کارروائی ہو، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور ویڈیو دکھاؤں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلے یہ ویڈیو سن لیں مولانا توقیر رضا صاحب کے بیان کی ایک جھلکی، پھر میں تفصیلات میں چلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، میں ہر سال دیکھتا ہوں، دشہرے پر لوگ کہتے ہیں کہ اچھائی پر برائی پر اچھائی کی جیت ہوئی، راون کا قتل ہوا، راون مارا گیا۔ راون کون تھا؟ راون میں کیا خرابی تھی؟ راون میں خرابی یہ تھی کہ اس نے سیتا میاں کا اپہرن کیا تھا، سیتا میاں پر بری نگاہ ڈالی تھی، یہی بات ہے۔ اس کے دل میں مہیلاؤں کے لیے سمان نہیں تھا، اس کے دل میں مہیلاؤں کے لیے سمان نہیں تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر راون برا تھا، اس کا بد رام جی نے کیا، تو کیا رام بھکتوں کی آج یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آج جو مہیلاؤں کو اپمان کرتے ہیں، جو پولی ایپ بناتے ہیں، بائی ایپ بناتے ہیں، مسلمان کی بہو بیٹیوں کی بے عزتی کرتے ہیں، فور سیل لکھتے ہیں، کیا یہ راون کے بھکت نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ کو رام بھکت کہتے ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ راون کے بھکت ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جیسا کہ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مولانا توقیر رضا صاحب کی اتحاد ملت کی تنظیم کی جانب سے 20,000 مسلمانوں کو بعد نماز جمعہ بریلی کے اسلامیہ کالج میدان میں جمع کیا گیا تھا، تاکہ ہندو آئیں اور اپنی خواہش پوری کر لیں۔ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان کل جمع ہوئے۔ اس موقع پر مولانا نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ جو ہے کس طرح مسلمانوں نے اس دھرتی کے لیے قربانیاں دیں اور آج بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ جی ہاں، اتحاد ملت کونسل کے بانی مولانا توقیر رضا خان نے کچھ روز قبل دھرم سنسد اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بریلی میں ایک جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان پیدائشی جنگجو ہیں، لیکن ہم اپنے ہندو بھائیوں پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو ہمارے ساتھ چین کے سرحد پر آ کر لڑیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے مقدس قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ ہم خون کے آنسو روئے لیکن خاموش رہے۔ دوسری طرف دھرم سنسد کے نام پر نفرت پھیلائی جاتی رہی، خواتین کو بے عزت کیا گیا، لیکن کسی چیز کو بھی برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔
اب مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا ہے۔ توقیر رضا صاحب نے حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہاں موجود 20,000 مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے جائیں تو ہم چین کے قبضے سے کیلاش مانسروور کو آزاد کروا کر ہمارے ہندو بھائیوں کو بطور تحفہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو پھر ہم یہاں اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہریدوار میں مسلمانوں کے قتل عام کی جو کال دی گئی ہے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مولانا نے اس وقت مختلف موضوعات پر بات کی۔ مولانا نے علماء اکرام کی جانب سے دعوت کا سلسلہ بند کر دیا، اس لیے ہندو اور مسلمانوں میں فرق آ گیا ہے، یہ کہتے ہوئے بھی شکایت کرنے لگے تھے۔ مولانا نے اس وقت علماء سے بھی اپیل کی کہ دعوت کا سلسلہ شروع کیجئے تو انشاءاللہ تعالی ملک میں محبت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ مولانا نے اپنے لمبی تقریر جو کم از کم آدھے گھنٹے کے قریب تھی، اس میں مرکزی اور ریاستی حکومت کو لگاتار تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ طاقت کا مظاہرہ کرنے ہم لوگ یہاں نہیں آئے ہیں، بلکہ اتحاد کا ثبوت دینے اور ملک کی سالمیت کی فکر لے کر کے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جب تک آپ لوگ ہمیں پوری طرح سے یقین نہیں دلاتے یا دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے قتل عام کی بات کی، جنہوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا، تب تک ہم اس طرح 20,000 لوگ ہر جمعہ جمع ہوتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے یہاں پر مولانا نے اپنے بیان میں پوری طرح سے مسلمانوں کو متحد ہونے اور ایک ساتھ ہو کر کے ملک کی اور ملک میں امن و امان کو اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئے۔ مولانا نے انہوں نے کہا کہ یہاں پر سر پر کفن باندھ کر جو نوجوان 20,000 کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، وہ صرف ایک اعلان کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں۔ میرے نوجوانوں کو اگر تھوڑے سے ہتھیار اور ٹریننگ دے دیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چین سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی ہندوستان میں کس طرح ملا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مولانا نے بڑے جذباتی انداز میں اس وقت پوری طرح سے بیان دیا اور لوگ نعرے لگاتے رہے۔ بڑی تعداد میں مختلف تنظیموں سے دور دراز علاقوں سے نوجوان یہاں جمع ہوئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اجازت کچھ ہی لوگوں کی ملی تھی جمع ہونے کی، لیکن بڑی تعداد میں نوجوان اور مسلمان جمع ہوتے دیکھ پولیس نے بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس کی تعینات کی تھی اور سیکورٹی فراہم کی تھی، اور مولانا نے صاف اور واضح کہا کہ ہم مرنے کو تیار ہیں، اپنے دہشت گردوں کو بھیجو، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، مولانا توقیر رضا صاحب کا چیلنج اور مولانا کے بیان کا کلپ اس وقت سوشل میڈیا میں بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسٹیج پر پہنچ کر کے کسان نے جو تھپڑ رسید کیا ہے، تو وہ ویڈیو اس قدر وائرل ہوئی کہ سیاسی ہلچل مچ گئی یو پی میں۔ جی ہاں، انتخابی ریلیوں میں آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ ٹیکنیک کے زمانے میں آج کل ویڈیو بھی اسی تیزی کے ساتھ بن بھی جاتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچ بھی جاتی ہے اور اس پر تبصرے ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ ایسا ہی ایک معاملہ اناؤ میں سامنے آیا، جہاں ایک کسان کو غصہ آ گیا اور اس نے اسٹیج پر بیٹھے بی جے پی کے ممبر اسمبلی پنکج گپتا کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اچانک پیش آئے اس واقعے نے سب کو چونکا دیا اور خود رکن اسمبلی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اچانک ہو کیا گیا۔ ممبر اسمبلی کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی ہنگامہ مچ گیا، پارٹی کارکنان نے کسان کو نیچے اتار لیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس کے بعد جیسے اکھلیش یادو کو یہ ویڈیو ملی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں یہ تھپڑ بی جے پی کے رکن اسمبلی کو نہیں تھا، بلکہ پورے کسان برادری اور یو پی کے لوگوں کی جانب سے بی جے پی کے منہ پر، یوگی کے حکومت پر تھپڑ تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے جیسے ہی ٹویٹ کیا اور یہ شیئر کیا ویڈیو، پھر اس پر ہنگامہ مچ گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تو ہونی ہی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے، لیکن کسان نے جس انداز میں اسٹیج پر چڑھ کر ممبر اسمبلی کو تھپڑ مارا ہے، اس کو الگ الگ طرح سے اس وقت میمز بنا کر کے اس کے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج بہت ہی افسوسناک خبر آئی کرناٹک کے ایک اور علاقے سے، جہاں پر یہ بھی یو پی کے دہشت گردوں نے، گنڈوں نے حملہ کر دیا ہے ایک مسلم طالب علم پر۔ جی ہاں، یہاں کے کوڈگو ضلع کے کشال نگر میں ایک سرکاری پولی ٹیکنک کالج ہے، وہاں زیر تعلیم ایک مسلم طالب علم کو
ABVP کے کارکنان اور گنڈوں نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے حملہ کر دیا ہے، اور جس پر حملہ کیا گیا اس نوجوان کا نام صادق بتایا جا رہا ہے۔ ABVP کے کارکنان کی جانب سے گزشتہ کچھ نوجوان اچانک اس کے قریب آئے، دھرم اور مذہب کے نام پر اس کو گالیاں دینے لگے اور اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اب یہ بات جو ہے یہاں پر SDPI کے نوجوانوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر کے معاملہ درج کر دیا ہے، اور جو ہے پولیس نے یقین دہانی کی ہے کہ خطاواروں کے خلاف جو ہے پوری طرح سے قانونی کارروائی ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ناظرین گرامی کہ کوڈگو ضلع اور ادھر ساحلی پٹی میں کس طرح سے جو ہے یہ ABVP کے گنڈے کہیں یا بجرنگ دل کے گنڈے اچانک صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے حملہ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس لیے بھی نڈر ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے پولیس انتظامیہ سنجیدگی سے کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ یہ ماننا ہے اس ضلع کے مسلمانوں کا، اور بالخصوص جو طلبہ اس وقت کالج میں اور کوچنگ سینٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ دہشت کے عالم میں ہے کہ کب کون سا گروپ کس نام سے اور شال اوڑھ کر کے جو زعفرانی ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے آئے خود کو ہندوتوا کی کسی تنظیم سے ثابت کر کے جو ہے حملہ کرنے لگے۔ کب کیا ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ ایسے حالات لگاتار بی جے پی کی جانب سے اس وقت حکومت سنبھالنے کے بعد یہاں کرناٹک میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس خبر کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، بالآخر آج 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی جو ہے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اگر تفصیلات میں جائیں تو الیکشن کمیشن نے اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں ہفتے کے روز دہلی کے وگیان بھون میں پریس کانفرنس طلب کی تھی۔ پریس کانفرنس گوا، پنجاب، منی پور، اتراکھنڈ، اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اطلاعات فراہم کی گئیں۔ کورونا کی روک تھام کے اصولوں کے پیش نظر پریس کانفرنس کا انعقاد وگیان بھون کے بڑے ہال میں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5 ریاستوں میں پولنگ کی شروعات 10 فروری یعنی 2022 سے ہوگی اور آخری مرحلے کی ووٹنگ 7 مارچ کو ہوگی۔ 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات 7 مراحل میں مکمل ہوں گے۔ پنجاب، گوا، اتراکھنڈ کے انتخابات 1 مرحلے میں مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ منی پور کے انتخابات 3 مراحل میں، جبکہ اتر پردیش کے انتخابات 7 مراحل میں پورے ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے لیے ووٹ 10 فروری کو ڈالے جائیں گے۔ اس پہلے مرحلے میں اتر پردیش میں پولنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے کے تحت 14 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں یو پی کے کچھ اضلاع کے ساتھ پنجاب اور اتراکھنڈ کی تمام سیٹوں پر پولنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے کے تحت 20 فروری اور چوتھے مرحلے کے تحت 22 فروری کو پولنگ ہوگی۔ ان دونوں مراحل میں صرف اتر پردیش کی سیٹوں پر ہی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد 5ویں مرحلے کے تحت 2 مارچ، چھٹے مرحلے کے تحت 3 مارچ اور 7ویں اور آخری مرحلے کے تحت 7 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ بعد کے تینوں مراحل میں یو پی کے ساتھ منی پور میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 10 مارچ کو 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ شروعات میں جو لوگ ووٹنگ کریں گے ان کے لیے اپنے ووٹوں کے نتائج کا انتظار کے لیے کم سے کم 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تاریخ کو دیکھ کر کے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں گے کس طرح گائیڈ لائنس آتی ہیں اور پھر جو ہے سیاسی پارٹیاں کس طرح میدان میں اترتی ہیں۔ ویسے بھی گزشتہ 7-8 مہینے سے پارٹیاں میدان میں ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ناظرین گرامی، حج 2022 کے لیے مختص 53,000 صرف درخواستیں وصول ہونے کی وجہ سے تشویش کی بات سامنے آئی ہے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور ڈپٹی لیڈر راجیہ سبھا مختار عباس نقوی نے کہا کہ 1 نومبر سے درخواستوں کی وصولیابی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 53,000 سے زائد درخواستیں ملی ہیں، جبکہ فی الحال حج کے تعلق سے سعودی عرب نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی معاہدہ بھی نہیں ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے حج 2022 کے متعلق تربیتی پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے ان باتوں کی اطلاع دی تھی، اور مختار نقوی نے مزید کہا کہ آفت کے خاتمے، عوام کی صحت سلامتی کے لیے قوت مدافعت، احتیاط اور دعا ہی سفر حج کو ممکن بنائے گا۔ حج 2022 کو لوگوں کی صحت، سلامتی، حفاظت کو ترجیح دے کر سہولتوں اور بہتری کے ساتھ مکمل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا یہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ حج جانے کے لیے کس طرح جو ہے درخواستیں پیش کی جاتی تھی بڑی تعداد میں، اور اس میں جو ہے بہت ہی لوگوں کو جو ہے مایوسی ہوتی تھی جب ان کی درخواستیں مسترد ہو جاتی تھی یا ان کا نمبر نہیں آتا تھا یا ان کو ٹوکن نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب تو ایسے حالات ہے کہ جو ہے جو تعداد مختص ہے اس تعداد سے کہیں زیادہ کم درخواستیں بھارت جیسے ملک سے آ رہی ہیں۔ اسے کیا وجوہات ہیں؟ یہ یا تو کرونا ہو سکتا ہے، کرونا کی وجہ سے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے جس طرح سے جو ہے تجارت میں اور دیگر چیزوں میں اثر انداز ہوا ہے
وہ بھی بہتر وجہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک صحافی، ایک فوٹو جرنلسٹ اپنا کام کرتا ہے، لیکن صرف اس کی ذمہ داری نبھانے کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شری نگر سے آ رہی خبر کے مطابق پلوامہ میں ایک احتجاج یا پھر جو ہے ایک انکاؤنٹر کی تصویریں نکالنے اور اس کی ویڈیوگرافی کرنے کی وجہ سے ایک صحافی کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد اس گرفتاری کو لے کر کے تنقید کی جا رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کا نام سجاد گل ہے اور وہ دی کشمیر والا نامی ایک مشہور اخبار کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں پلوامہ میں پیش آئے انکاؤنٹر یا مڈبھیڑ کے درمیان میں نکالے جانے والی ویڈیو کا بہانہ بنا کر کے اس کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے 120B اور 153 505B کے تحت جو ہے دفعات درج کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد سوشل میڈیا میں جو ہے صاف اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ کس طرح اب جو ہے صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو لوگ سچ لانے کی لوگوں کے سامنے کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے، اور نوجوان جو اس وقت ویسے بھی بے روزگار ہے اور کہیں روزگاری مل رہی ہے تو اپنے اعتبار سے، اپنے پروفیشنل کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی جو ہے یہاں پر پولیس نظریں رکھے ہوئے ہے اور پوری طرح سے ناانصافی کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس خبر کو سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے تبصرے کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، PUBG گیم کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے اولاد کے لیے، اس کی تازہ مثال اس وقت یہاں سے آ رہی ہے سامنے۔ راجستھان کے الور ضلع کی آئی ہوئی یہ تصویر PTI کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ریلوے ٹریک پر دو بھائی آپس میں بیٹھے PUBG گیم کھیل رہے تھے، اور اس گیم میں یہ دونوں اس قدر گم ہو چکے تھے کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار ٹرین کا بھی ان کا احساس نہیں ہوا اور دونوں ٹرین کے نیچے جو ہے آ کر کے انتقال کر گئے ہیں۔ یہاں ناظرین گرامی ابھی کچھ دیر پہلے PTI کے حوالے سے آئی ہوئی تصویر تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہے راجستھان کے الور ضلع سے پیش آیا ہے۔ ابھی تک فی الحال اتنی ہی تفصیلات آئی ہوئی ہیں، دو بھائیوں کی صرف PUBG گیم کھیلتے ہوئے اچانک اس طرح ریل کے زد میں، تیز رفتار ٹرین کے زد میں آ کر کے موت کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے بھارت میں۔ مزاروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ جیسے میں نے شروعات میں کہا، یہ بجرنگی گنڈے، یہ ہندوتوا کے مختلف گنڈے، یہ جو ہے پوری طرح سے اس وقت جو ہے بھارت کو بدنام بھی اور برباد بھی کرنے پر تلے ہوئے۔ جس شخص نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے بتایا کہ ہماچل پردیش کا ہے، اور جو شخص اس کو گرا رہے ہیں اس نے اس سے پہلے بھی ہریانہ میں مختلف علاقوں میں درگاہوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت بھی اس نے ویڈیو وائرل کیا تھا اس منظر کو۔ اس بار بھی یہی کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہریش رامیالی نامی یہ شخص، اس کی قیادت میں 3 ان گنڈوں نے، بلکہ دہشت گردوں نے، بجرنگ دل کے کہیں یا ہندوتوا تنظیموں کے وابستہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی ہے، اس پر تنقید چل رہی ہے، اور لوگ پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے پوری طرح سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اس طرح اب نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مخصوص مذہب کے لوگوں کے مزاروں کو پوری طرح سے نشانہ بنا کر کے نہ صرف اس غنڈہ گردی کے اوپر وہ ابھارتے ہیں، بلکہ ویڈیو شیئر کر کے دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں اس دہشت گردی کے لیے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا، یہ کہتے ہوئے حکومتوں کو اور پولیسوں کو ٹیگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ویڈیو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ہے بھارت میں نفرت کا نیا ماحول۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔